السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کرے آیا جی آیا نو وشت کے بخیر راغلے. نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. نیا دن ہے، نئی صبح ہے، نیا عزم ہے، بہت ساری نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہے، دعائیں ہیں، کیونکہ ورکنگ ویک کا پہلا دن ہے منڈے. سو دعا یہ ہے کہ پورا ویک جو ہے ہمارا بہت اچھا گزرے. اچھے سے یاد آئے کہ آج اچھی بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ زندگی کی خوبیوں کے بارے میں سوچیں بجائے ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور جن کا ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. ہم کرتے ہی ہیں، اپنی خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں وہ چیزیں سوچ کے جو کہ ہو ہی نہیں سکتی یا جن کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے آج کو برباد کر دیتے ہیں ان مسئلوں میں پڑھ کے جن مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ نوازا ہے. ان لوگوں کو دیکھیے جن کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں جو آپ کے اندر ہے. فیصل جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی بڑی اچھی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے. سو وہ لوگ جو کہ اچھے ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑتا، ہم خود اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں. آج کے شو میں کیا کچھ ہے وہ ہے قدرت کا نظام. دعائیں رنگ لے آئیں. ICC ورلڈ T20 میں پاکستانیوں کے لیے خوشی کا دن تھا. پہلے تو نیدرلینڈز نے صبح ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا، قومی ٹیم نے پھر بنگلہ دیش کو ہرا دیا. اگر مگر کر کے پاکستان ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل میں تو پہنچ گئی ہے، لیکن اب قومی ٹیم کو اپنی محنت سے سیمی فائنل جیتنا ہے، کیونکہ اب بارش اور یہ ہار جائے وہ ہار جائے والا گیم ختم ہو چکا ہے. میں نے کہا تھا نا ہم منڈے کو یہ بات کریں گے. واہ واہ، آپ بابا ہیں یار. میں بابی ہوں، بابا نہیں بابی. زبردست. آپ سے اور بھی پریڈکشنز لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلی خبر ہے جی اقوام متحدہ کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے 27واں سالانہ کانفرنس آف پارٹیز کا تسلسل. COP27 میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کابینہ اراکین 2 روزہ دورے پر مصر پہنچ گئے ہیں. اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہوا ہے سب سے زیادہ اس سے پاکستان ہی افیکٹ ہوا ہے. روبوٹک سرجری کیا ہے؟ پاکستان میں روبوٹک سرجری کہاں اور کب سے ہو رہی ہے؟ اس سرجری کے فوائد کیا ہیں؟ آگے چل کے اس پہ آپ کو ایک رپورٹ بھی دکھائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جی انڈیگو فیشل کیا ہے؟ وہ ساری خواتین جنہوں نے بڑا نام سنا ہوگا اس فیشل کا، وہ اب سوچ رہی ہوگی کہ اچھا جی اب یہ تو مہک نے کروا لیا جا کے. ویسے میں نے نہیں کروایا، لیکن ہم نے اس کا اس طریقے سے ایکسپیرینس کیا کہ ہم گئے، ہمارے پاس ایک ماڈل تھی جن کے فیس پہ ہم نے یہ انڈیگو فیشل کا ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ بڑا زبردست تھا، جس کے بعد اب میں بھی جاؤں گی کروانے کے لیے. اس سے آپ کی سکن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کے پورز جو ہیں وہ کتنے منیمائز ہو جاتے ہیں، اور آگے ونٹر ہے، سو ونٹر میں یہ فیشل آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، آج ہم پروگرام میں اس پر بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو برا کیوں جانا جاتا ہے جبکہ اسلام تو مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے؟ اس پر بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو جناب بہت سی خبریں ہیں، لیکن آغاز میں ہم بات کریں گے اپنے شاہینوں کی. شکریہ نیدرلینڈ، شکریہ کرنا بندہ ہے نیدرلینڈ کا. شاباش گرین شرٹس. پاکستان نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ریکارڈ 6 بار سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. شاہین شاہ آفریدی مین آف دی میچ قرار پائے. 9 نومبر کو نیوزی لینڈ سے مقابلہ ہوگا. تو آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. بنگلہ دیش سے میچ ہے، 2 پوائنٹس آن آفر ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم 2 پوائنٹس لیں اور دوسری ٹیموں کے لیے مشکل کریں، اور دیکھیں ہوپ ہمیشہ رہے گی. تو T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا آغاز تو بالکل بھی اچھا نہیں تھا. ایک موقع پر تو پاکستان کے ایونٹ میں باقی رہنے والے جو میچز تھے ان میں بھی لالے پڑ گئے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار ود ان 5 days آف دا کمنسمنٹ آف دا ورلڈ کپ ہم باہر ہو گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اچھا، آپ کو لگ رہا تھا کسی ٹائم پہ آگے کہ واقعی اب ہم نہیں کھیل پائیں گے؟ بالکل مجھے نہیں لگ رہا تھا، ٹیکنیکلی سپیکنگ پوری دنیا کو لگ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی ہم سیمی فائنل تک پہنچے. پاکستانی ٹیم اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ بھائی لاسٹ مومنٹ میں بھی آخر کچھ نہ کچھ چینج ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاری ہوئی بازی جیتنا، وہ جو چیز ہے نا وہ یقیناً ہمارے شاہینوں پر بالکل فٹ آتی ہے. بالکل. تو پھر پاکستان T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. یہ خوشخبری ملی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا اور مبارکبادوں کا تانتا بن گیا. رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. دعا کریں گے کہ وہ ہار جائے ساؤتھ افریقہ یا انڈیا میں سے ایک ہار جائے تو ہمارا چانس بن سکتا ہے. دعائیں رنگ لے آئیں. قدرت کا نظام ہے، دن رات سردی گرمی بارش گھٹا، یہ تو چلتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے. کھیل بھی ایسے ہی ہے، ہار جیت یہ چلنی ہے. Here we go, last ball.
one of the biggest upsets in world sport for a long time. कुदरत भी पाकिस्तान पर मेहरबान हो गई। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हराया तो पाकिस्तान को मौका मिला और टीम पाकिस्तान ने मौके पर चौका लगा दिया। Stars align again for Pakistan and they're into the semis. टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो सोशल मीडिया ब्रिगेड ने मीम्स की तोप चला दी, दिलचस्प तबसरे और ट्वीट से खुशी का इजहार। हाजरा अब्बासी ने ट्रेन पर लगे मुसाफिरों की तस्वीर शेयर करके लिखा, पाकिस्तान के नाराज परिस्तार वापस आते हुए। एक सारिफ ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक सफर की मुश्किलात वीडियो के जरिए बयान की। शहजाद अहमद ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल में एंट्री को कुछ इस तरह दिखाया। शाहवीर जाफरी ने तस्वीर शेयर करके लिखा, थोड़ा चेंज तो होना चाहिए। सुबह सोकर उठे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में था। टीम की कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ तो एक सारिफ को ताहिरुल कादरी याद आ गए। साबिक कौमी खिलाड़ियों की जानिब से भी टीम को मुबारकबाद देने और कारकर्दगी को सराहने का सिलसिला जारी है। तो जनाब, क्या 30 साल के बाद तारीख खुद को दोहरा रही है? 1992 के आलमी कप का मेजबान ऑस्ट्रेलिया था। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भी ऑस्ट्रेलिया है। 3 दहाइयों पहले दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हुआ। 2022 में कैंगरूज दिफाई चैंपियन थे मगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान 1992 के आलमी कप में पहले 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता था। इस बार पहले 3 में से 2 मैचेस हारे हैं और सिर्फ 1 मैच जीता है। 1992 में अगर मगर की सूरत हाल थी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था। इस बार भी अगर मगर की सूरत हाल है तो नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर बाबर 11 को फाइनल 4 में पहुंचाया। 30 साल पहले भी सेमीफाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से था। इस बार भी सामना कीवीज से ही होगा। अ बिट अर्ली कि हम ये कहें कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन जो हुआ है उस पर ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, लेकिन बहुत से लोगों को अब तक यकीन नहीं आ रहा है। ऐसे में सकलैन मुश्ताक का मशहूर ज़माना स्टेटमेंट याद आता है कि जो सुबह धूप, गर्मी, बारिश, कुदरत का निज़ाम, इस पर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो क्या कहते हैं। खिज़र आज़म की आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुदरत का निज़ाम है, दिन रात, सर्दी, गर्मी, बारिश, घटा, ये तो चलता है। ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है। हर बंदा चाहता है हम जीते, कोशिश है, इंटेंट भी है, दुआ करें। सकलैन मुश्ताक ने ये अल्फाज नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले थे। बहुत बहस हुई, बहुत सवालात उठे, मगर दुनिया को इसका जवाब एडिलेड ओवल में मिला। बारिश भी नहीं हुई और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच गया। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को क्या हराया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। सुबह सो के उठे तो कुदरत का निज़ाम बदल चुका था, साउथ अफ्रीका को हरा दिया। हमारे कोच साहब जो कहते आए हैं कि कुदरत का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश को हरा के, लेकिन दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्वाइट अपसेट। कुदरत का निज़ाम ऐसा है, उसमें हम क्या कर सकते। अफ्रीका हारेगा तो ये बड़ा अपसेट है इस वर्ल्ड कप में। कुछ हिस्ट्री रिपीट हो रही है 92 वाली, इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ है। मेरे ख्याल से उनको अपना 100% करना चाहिए। यहाँ से कोशिश है, इंटेंट भी है, दुआ करें। वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला है हॉट फेवरेट न्यूजीलैंड के साथ। पाकिस्तान अहम इवेंट में न्यूजीलैंड को शिकस्त देता रहा है। शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि
رپورٹس ہم نے آپ کو دکھائی. اب اسی پر بات کرنے کے لیے اسپورٹس اینکر پرسن عدیل اظہر اور اس کے ساتھ عبدالقادر خواجہ ہمیں سڈنی سے جوائن کر چکے ہیں. عدیل, سب سے پہلے آپ سے بات کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ میں بہت خوش ہوں. آپ لوگوں کی طرح میں بھی بہت خوش ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے فرائیڈے کو یہ بات کی تھی کہ ہم میچ جیت جائیں گے. آپ لوگ تھوڑے سے مجھے ڈس اپوائنٹ لگ رہے تھے, لیکن میں فل پازیٹیو تھی. نہیں, آپ نے قادر کو بھی لیا ہوا ہے. اس کو تو میں نے فاختہ والی سرکار کا اس کو ٹائٹل دے دیا, بیکاز وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا فرائیڈے کے شو میں کہ نہیں, ہم پاکستان جو ہے وہ پہنچ جائے گا. دیکھیے ہمارے سارے کانفیڈنس اپنی جگہ, بٹ آئی تھنک یہ ایک بہت سیریس اپسیٹ ہوا ہے. نیدرلینڈز, میں تو کبھی کبھار یہ ساؤتھ افریقنس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ٹیم ہے. لائک آئی مین یو لوزنگ ٹو نیدرلینڈز, جو کہ اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. آئی مین اس وجہ سے ہمیں شاید یقین بھی نہیں تھا, بیکاز ظاہر ہے ہم لوگ اسٹیٹسٹکس اور نمبرس پہ جانے والے لوگ ہیں. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ. اور اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو قدرت کا نظام اور یہ میریکلز, یہ ساری باتیں, آئی مین واقعی ایک ایسی ٹیم جو کہ صرف اپنی بولنگ پہ انحصار کرتی ہے اور جس کی بیٹنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے جو ٹاپ 2 پلیئرز وچ ہیو بین ڈرائیونگ یور کرکٹ فار دا پاسٹ 1.5-2 years, وہ رن سکور نہیں کرتے, پھر بھی آپ سیمی فائنل میں پہنچ گئے. نیچر ہیز سم بگ پلانس فار پاکستان. بائی دا وے نیدرلینڈز کو ہم کیسے, پہلے ہم زمبابوے یا ایون کینیا کو بھی کبھی کبھی ٹائٹل دیا تھا جائنٹ کلر کا, ہم کہہ سکتے ہیں وائی, بیکاز انگلینڈ بھی نیدرلینڈز کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے. اف یو ریممبر دیٹ لاسٹ اسٹوارٹ براڈ اوور, میرے خیال سے 2009 ورلڈ کپ تھا. نہیں, اٹ واز ان 2009 میں تو, کیونکہ انہوں نے ہرایا تھا میرے خیال سے, شاید اگر میں غلطی پڑھ رہا ہوں, نیدرلینڈز نے انگلینڈ کو ہرایا تھا ان کے ہوم گراؤنڈ پہ. میں رات ہی دیکھ رہا تھا, وہ یاد آ گیا. ہاں بالکل, تو نیدرلینڈز پہلے بھی اپسیٹ کر چکے ہیں. نیدرلینڈز کی وہ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے, یا اپسیٹ کر چکے ہیں, ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے جو نیدرلینڈز کی. اگر آپ دیکھیں, میں شاید پرسوں کے میچ میں, یہ جو پچھلا پاکستان کے خلاف میچ ہوا تھا, اس میں نوٹ کر رہا تھا only 3 players were actually, in fact only 2 players were born in Netherlands. ایک ایمسٹرڈیم میں ہوئے تھے, ایک دی ہیگ تھے. نیدرلینڈس میں بہت سارے کھلاڑی ایکچولی ساؤتھ افریقن بورن ہیں, اور ان کے آپس میں بڑے اسٹرانگ کلچرل ٹائز ہیں, بیکاز ساؤتھ افریقہ میں جو گورے ہیں, وہ جو افریکانس لینگویج بولتے ہیں, وہ اٹ سیلف ڈچ لینگویج کا ہی ایک فارم ہے. اور فینڈر مرور, جنہوں نے کل ناقابل یقین کیچ, میرے خیال سے آئی تھنک ڈیوڈ ملر کا, ہی ہیز پلیڈ 2009 کے ورلڈ کپ, 2007 کے ورلڈ کپ میں, ہی ہیز پلیڈ فار ساؤتھ افریقہ. سو یہ ان کے بڑے اسٹرانگ ٹائز ہیں ان کے ساتھ, اور انہوں نے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی ٹیم نے اپنی بڑی ٹیم کو جو ہے شکست دی ہے. بٹ یس, جو اس سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے, دیکھیں اس T20 میں رائٹ فرام دا ڈے جب نمیبیا نے سری لنکا کو شکست دی تھی, دیر ہیو بین 6 میجر اپسیٹس ان دس T20 ورلڈ کپ, جو کہ میرے خیال سے کسی بھی T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ہیں, جس سے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے وی نیڈ ٹو ہیو اے بگر T20 ورلڈ کپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سم تھنگ لائک دس 2024 کے اگر آپ فارمیٹ کو دیکھیں, وہ بہت مزیدار فارمیٹ, دیر گوئنگ ٹو بی 20 ٹیمز, اور اس کے بعد سپر 8 ہوگا, اور ہر ٹیم پھر سپر 8 میں آ کے 7 میچز کھیلے گی. وہ بہت کمپریہنسو, وی نیڈ مچ مور اسمالر ٹیمز. اچھا, ہم ایک شارٹ بریک کی جانے جا رہے ہیں. اٹ واز 2009 یس اوپننگ میچ, تو ہم ایک شارٹ بریک کی جانے جا رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو ہاں ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ جگہیں جہاں پہ ابھی بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. صرف فوکس نیگیٹو کرٹیسزم نہیں, کیا اس وقت چل رہا ہے ہماری ٹاپ آرڈر بیٹنگ میں, اور کیا ہم نے بہت زیادہ پریشرائز کر دیا ہے, اس سب پہ بات کریں گے بریک کے واسطے. اگین بات کر رہے ہیں ہم اپنی جیت کے حوالے سے, جو کل پاکستان نے میچ جیتا, کمال کر دیا. کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ہماری ٹیم کی پرفارمنس پر, لیکن بہرحال کامنٹس لینا بڑے ضروری ہیں. عدیل اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے, عبدالقادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالقادر, آپ کی طرف آتی ہوں, بتائے گا, بڑی ہم پریڈکشنز دے رہے تھے, تھوڑے سے مایوس بھی تھے کہ میچ نہیں جیت پائیں گے, لیکن آپ نے بھی فرائیڈے کو یہ کہا تھا کہ نہیں میچ جیت جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی, میچ جیت گئے ہم. دیکھیں, میں نے عدیل کے ساتھ موجود ہے. عدیل کے پروگرام میں بھی متعدد مرتبہ کہا تھا کہ ہمیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. 13 نومبر تک فائنل جب تک نہیں ہو جاتا تب تک اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور تمام جو شائقین کرکٹ سے ہم نے ان سے بھی یہی گزارش کی تھی کہ اپنی ٹیم کو جب اوے جاتی ہے تو اس ٹائم اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جس طرح میچ جیتا ہے, اور پاکستان نے پھر اس کے پہلے جو نیدرلینڈ نے پاکستان کی طرف سے میچ کھیلا, جنوبی افریقہ کو اپسیٹ کیا, وہ بھی زبردست چیز تھی, اور بڑا عمدہ طریقے سے میچ نیدرلینڈ نے کھیلا, اس کی اپریشیشن مجھ کو جاتی ہے. تو پاکستان کا اگر مگر کی سچویشن جو تھی وہ صرف اور صرف انحصار تھا سنڈے کی مارننگ جو تھی. پاکستانی جب ارلی مارننگ اٹھے تو ان کو خوشی کی خبر ملی, تو بڑی زبردست چیز ہے یہ. پاکستان نے محنت ضرور کی ہے 2 میچز ہارنے کے بعد, اس وقت جاتی ہے ٹیم, لیکن تھوڑا سا ابھی کنسرن یہ ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان
ہمیشہ یہی کہا جا رہا تھا اس ورلڈ T20 2022 سے پہلے، جب ایشیا کپ تھا اور اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ تھا، تو تب یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ اوپننگ جوڑی پر ریلائی کرتی ہے پاکستان ٹیم، ان کے پاس مڈل آرڈر نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ پاکستان کے پاس کیونکہ مڈل آرڈر میں شان مسعود ہیں، محمد حارث ہیں، اس کے بعد افتخار احمد ہے، نواز ہے، شاداب ہے، تو اب جو ہے وہ ٹیم اوپر سے جوڑی جو ہے وہ تھوڑا سا لڑکھڑا رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب ٹیم کا مڈل آرڈر بہتر دکھائی دے رہا ہے، جبکہ محمد حارث آئے ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ اس کے ہاں لیکن قادر یہ ایک میرا سوال ہے کہ حارث آئے، لیکن اگین ہم نے دیکھا کہ ان کی کل کے میچ میں دوبارہ سے پوزیشن چینج کی، نواز کو ان کے اوپر پریفر کر دیا گیا۔ میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا، بٹ پہلے عادل اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ ویڈنسڈے کو بھی ہم اسی طریقے سے فلکچویشنز دیکھیں گے؟ اٹس اے بگ میچ ناؤ۔ اچھا مجھے آنیسٹلی کل ہم لالا کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لالا بھی کافی حیران تھے اس ڈیسیشن کے اوپر، نواز کو پروموٹ کرنے کی وجہ ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا اس وجہ سے نہیں ہے؟ بچپن ہماری اسٹریٹ کرکٹ میں ہوتا تھا نا کہ یار بولنگ نہیں آئی تو یار مجھے بیٹنگ پہ اوپر بھیج دینا، تو نواز سے انہوں نے بولنگ تو کروائی نہیں کل، اس کی مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی کہ نواز سے کیوں بولنگ نہیں کرے گا، افتخار سے 3 اوورز پھینکوا دی ہے۔ ایک ایریٹک انداز ہے بابر کی کپتانی کا، اینڈ دین آف کورس ڈریسنگ روم میں سے بابر تو ڈیسیشن میکنگ نہیں کر رہا ہے نا، ایک تھنک ٹینک آپ کا بیٹھا ہوا ہے۔ نواز کو بھیجنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا نواز سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہت جا کے تیز کھیلے گا؟ وہ تیز نہیں کھیل رہا، 11 بالوں پہ 4 رنز بنائے نواز۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انڈیا کے میچ کے بعد سے ابھی تک وہ پتہ نہیں مینٹلی اس اسٹیٹ سے باہر نکلے یا نہیں نکلے۔ آپ کے پاس حارث صاحب نے 1 ڈاؤن پہ اس کو پچھلے میچ میں بھیجا تھا، یہ اسکورڈ سم رنز، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی بابر اب 1 ڈاؤن آئیں یا اپنے آپ کو اوپننگ سلاٹ کو ریلیز کریں، کچھ کریں، آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ ناؤ، اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ۔ اسی طرح ہی کھیلیں گے۔ دیکھیے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی قدرت کا ایک خاص کوئی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے پاکستان ٹیم کے لیے، جو ان تمام تر خامیوں کے باوجود، اور جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان یس سیمی فائنل میں 6ٹھی دفعہ کھیل رہا ہے، ٹاپ 4 ٹیمز میں ہم آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف وی کین فینسی آر چانسز۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ایک تو ہمارا ہسٹوریکل ریکارڈ سیمی فائنل میں 100% ہے، دوسرا ہم ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ابھی ان کو 2 میچز ہرا کر بھی آئے ہیں، فائنل تو پاکستان نے بہت زبردست ان کو ہرایا تھا۔ پاکستان ایکچولی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کا چانس فائنل میں پہنچنے کا زیادہ ہے، لیکن دیٹ مسٹ ناٹ شیلڈ، دیٹ مسٹ ناٹ، کہتے ہیں نا ہمیں وہ جو ہمارے پردہ نہیں ڈالنا ہے ہماری ان خامیوں کے اوپر۔ یہ آپ پہنچ تو گئے ہیں یہاں پہ، ہاؤ فارورڈ کتنا آگے آپ کو لے کر جا سکے گی اس طرح کی پلاننگ، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ تو پھر عدیل جیسے اگین وہی قدرت کا نظام، تو یہ تو پھر موقع وہ ہے نا کہ آپ کی ایک لک ہے کہ آپ نکل گئے تو نکل گئے، پھر رہ گئے تو رہ گئے۔ کتنی دفعہ نیدرلینڈز جیسی ٹیمیں ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گی؟ دیکھیے یہ ہے نا ایشو، دیر ول بی مومنٹس جہاں پہ آپ نہیں کچھ کر پائیں گے۔ 2019 ورلڈ کپ میں ایسا ہوا، آپ ایک کافی بری طرح ویسٹ انڈیز سے میچ ہارے، لاسٹ میں پھر ایک بارش ہو گئی، اس طرح کی سچویشن آئیں گی، آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ کاش اس ویسٹ انڈیز کے میچ میں پاکستان 30 یا 40 رنز اور بنا لیتا، آپ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں 2019 میں پہنچ گئے ہوتے۔ سو جہاں لک آپ کو کبھی فیور کر رہی ہے، دیکھیے ایک ہیومن بائس ہوتا ہے ان چیزوں کا نا، ہمیں وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں جہاں پہ جو ہمارے فیور میں ہوئی تھیں، بہت جگہوں پہ لک ہماری نہیں چلی اور ہم ورلڈ کپ میں آگے نہیں پہنچ پائے۔ لیکن واقعی اگر آپ کو ایک اچھی ٹیم بنانی ہے اور آپ کو آگے لے کر جانا ہے، میرے خیال سے یہ کرنٹ سیٹ اپ میں تو تبدیلیاں ہمیں کرنی پڑیں گی، اینڈ اٹ از ویری نائس کہ ہم پاکستانی اپنی اس کامیابی کے باوجود ہم کرٹیسزم کا دروازہ، ہم ان کو ایک کہتے ہیں نا، دیکھو جو ہمارے کھلاڑی ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے سراخوں پہ ہم ان کو بٹھاتے ہیں، لیکن جہاں خامیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ قادر ہمارا بڑا میچ ہے، اچھا عدیل نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو ان کے بیک یارڈ میں ہرایا بھی نیوزی لینڈ کو اور ہم سیریز بھی جیتے ہے، لیکن یہ ورلڈ کپ والی نیوزی لینڈ جو ہے یہ لگ رہا ہے بالکل ہی ڈیفرنٹ سائڈ کوئی آ گئی ہے، اور بہت انہوں نے تگڑا انہوں نے آغاز کیا اور بہت اچھے، اگر آپ کہیں نا کہ اچھے طریقے سے کون پہنچا ہے تو نیوزی لینڈ بہت اچھے طریقے سے پہنچا ہے جی سیمیز میں۔ تو کیا آپ اس پہ، آپ نے وہاں دیکھا بھی ہے ان کو کھیلتے ہوئے ان آسٹریلین کنڈیشنز میں، وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ ویڈنسڈے کو کیا ہمیں اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے ان کے پاس جو تمام تر انالیسسٹ اور باقی جو چیزیں ہیں، باقی لوگ جو بیٹھے ہیں وہاں پر، پوری ٹیم بیٹھی ہے، ان کی مینجمنٹ ہے، تو آپ یہ دیکھیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، بابر اعظم کی ویکنیس دیکھیں گے، رضوان کی ویکنیس دیکھیں گے، اور اب محمد حارث کی ویکنیس دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ لیگ سائڈ پر زیادہ وہ کھیلتا ہے، اس کی وہ
कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंचे तो इसी तरह पाकिस्तान भी 2021 के वर्ल्ड कप में यूएई में स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहा था ऊपर, और एक मैच जो नॉकआउट मैच होता है उसमें जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। तो आप ये देखें ग्रुप स्टेज में और नॉकआउट स्टेज में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है, प्रेशर गेम होती है। लेकिन पाकिस्तान का जो अब बूस्टअप हुआ है मोराल, वो इस वजह से हुआ है कि अगर मगर की सिचुएशन के बाद हम लोग एक अचानक जो है वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जहां पर कुछ दिनों कबल जो है वो ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान मेलबर्न जाएगा और मेलबर्न से लाहौर वापस आएगा। तो अब जो है वो अब पाकिस्तान एडिलेड से सिडनी के लिए रवाना भी हो चुका है और वहां पर सेमीफाइनल भी खेल रहा है। तो आप ये देखिए शाहीन शाह अफरीदी का वापस आना रिदम में, ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतरीन साइन है कि वो उन्होंने 4 विकेट और उससे पहले 3 विकेट ली। बिल्कुल। और लेकिन सॉरी वक्त की कमी है, लेकिन हमें अब अगले मैच के लिए ऐसे तैयार होना है कि जितना क्रिटिसाइज हमें अभी का सामना करना पड़ा है उतना नेक्स्ट टाइम ना करना पड़े। उसके लिए जरूरी है मैनेजमेंट की, हमारी टीम की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू अदील आपका, अब्दुल कादिर ख्वाजा आपका भी आप हमारे साथ मौजूद थे। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, कराची का बहुत मशहूर कॉलेज है डीजे साइंस। अब एक मसला यहाँ पे हो रहा है, सवाल उठ रहा है कि क्या डीजे कॉलेज की इमारत से कॉलेज ख़त्म कर दिया जाएगा? कराची की तारीखी कॉलेज में 85% दाखिले कम आखिर क्यों हुए हैं, ऐसा क्या हुआ है? हम इस पे सैयदा जीनत हमारी नुमाइंदा, उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, वो आपको दिखा दें, फिर इस पे बात करते हैं। कराची में नौआबादियाती दौर की याद दिलाने वाला तामीराती शाहकार डीजे साइंस कॉलेज 1887 में कयाम के बाद से इस तारीखी इमारत में तदरीस जारी है, मगर 135 साल बाद इस कॉलेज के दरवाजे तलबा पर बंद किए जा रहे हैं और दीगर मकासद के लिए इमारत का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। हर साल प्री इंजीनियरिंग में कमोबेश 600 दाखिले दिए जाते थे, मगर इस साल ये फहरिस्त सिर्फ 86 के हिस्से पर ही तमाम हो गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी डीजे साइंस कॉलेज के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 575 दाखिले दिए गए थे। डीजे साइंस कॉलेज के एक लेक्चरार ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर समा को बताया कि इस साल दाखिले में 85% कमी हुई है। 2020 में, 2019 में, 2018 में डीजे कॉलेज में कितने दाखिले हुए, ये 2022 में इतने कम क्यों हुए? ये कौन सी नालायकी है? मतलब एक कम होना अब बात है, 20 कम हो गए, 40 कम हो गए, 50 कम हो गए, 100 कम हो गए, ये 650 से 85 पर आ जाना, ये तो फिर कुछ चक्कर ही है। सामान्य दाखिलों में कमी के मामले पर कई बार डीजे साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल मेहर मंगी से राब्ता किया। मुसलसल टाल मटोल के बाद डीजे साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल मेहर मंगी ने कम दाखिलों के बारे में डीजी कॉलेज से बात करने का मशवरा दिया, जिसमें डीजी कॉलेज का कहना था कि डीजे साइंस कॉलेज उन तमाम कॉलेजेस में से है जिनके मामलात बराह रास्त स्पेशल सेक्रेटरी देखते हैं। ये है अब्दुल अलीम लाशारी। अलीम लाशारी साहब। अच्छा, अभी जो नए अपॉइंट अभी जो कल्चर में अच्छा, पहले भी जो सेक्रेटरी थे ना शाह साहब, वो ही डील कर 3-4 कॉलेज हैं, जैसे संत मदरसा है, ये है, और उसका भी है क्या नाम आदम जी है, ये 3-4 कॉलेज वो ही। अच्छा हाँ। समा ये मामला लेकर स्पेशल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम लाशारी के पास पहुंचा तो उन्होंने गलत बयानी से भी गुरेज नहीं किया। अलग से लोग अप्रोच करते थे कि हमें डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ज़ाहिर एक लिमिट होती है क्लासेस की, हमें उनको भी देखना होता है कि क्लासेस से ज़्यादा बच्चे ना हों, तो उसी हिसाब से। अदरवाइज़ कम तो बिल्कुल नहीं हुई है, ज़्यादा हुई है। कम तो बिल्कुल नहीं हुई है, ज़्यादा हुई है।
ایک بار پھر دیکھیے 2021 میں پری انجینئرنگ گروپ میں 575 داخلے ہوئے اور 2022 میں صرف 86۔ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ داخلوں میں کمی کا مقصد اس منصوبے کو آگے بڑھانا ہے، جس کے تحت تاریخی عمارت کے اہم حصوں پر مختلف سرکاری محکمے پہلے ہی قبضہ جما چکے ہیں۔ جب ایڈمیشنز اگست کے اندر سٹارٹ ہوئے تو اس میں 600 ایڈمیشنز صرف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہوا کرتے تھے ڈی جے کالج میں، اور اس سال جو فرسٹ ایئر کے ایڈمیشنز دیے گئے ہیں وہ صرف 80 ایڈمیشنز دیے گئے ہیں۔ ود ان اے سنگل ایئر 520 ایڈمیشنز ڈی جے کالج کے انہوں نے کم کر دی ہیں۔ ڈی جے کالج کی اس وقت 3 عمارتیں پہلے سے ہی مختلف اداروں کے زیر استعمال ہیں، جس میں سے ایک عمارت ڈی جے کالج کی بھی ہے کہ جس کے اوپر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اور کالج اسکول ایجوکیشن اس وقت موجود ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر سائنس کے سالانہ 200 داخلے نہیں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس وقت ایم ایس سی بلاک کو انکروچ کیا گیا ہے کہ جہاں پر سندھی لینگویج اتھارٹی اور اس طریقے کی دیگر اتھارٹیز کا قیام کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو 830 طلبہ اس وقت اس بلڈنگ میں زیر تعلیم ہیں سیکنڈ ایئر پری میڈیکل اینڈ سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 830 اسٹوڈنٹس 830 اسٹوڈنٹس کہاں جائیں گے؟ جو دیگر ایڈمیشنز انہوں نے کم کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ جو کمرے کلاس رومز تھے وہ بند پڑے ہیں یا خالی ہیں، یا وہاں توڑ پھوڑ اور تعمیراتی کام جاری ہے۔ کلاسز اور اساتذہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے طلباء و طالبات کو مضامین تک بدلنے پڑے ہیں۔ جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں نے کامبو لیا تھا بایو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی اور باٹنی۔ پرنسپل سے بولا گیا کہ ٹیچر ارینج کر کے دیں ہمیں، بٹ انہوں نے بولا آ جائیں گے، بٹ ہمیں ابھی یہاں پہ کالج میں 6 to 7 منتھ ہونے والے ہیں جو کہ ٹیچر ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ اب اوبیسلی بات ہے کہ ہم لوگ 6 to 7 منتھ ہم لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو بایو کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ بند ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بایو کیمسٹری کی وجہ سے پورا کامبو چینج کرنا پڑا۔ سمن تاریخی عمارت کے ایک کے بعد ایک حصے پر مختلف محکموں کے قبضہ جمانے کا سوال اسپیشل سیکریٹری عبدالعلیم لاشاری سے کیا تو انہوں نے اسے عارضی عارضہ قرار دے کر معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو سندھی لینگویج ٹریننگ کا جو ٹیچنگ کا جو ہم وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، ہم کسی پرائیویٹ ادارے کو نہیں دے رہے۔ یہ سندھی لینگویج اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ عارضی ایک سیٹ اپ ہے، جب تک وہ اپنا لیں، یا اگر کالج کی ضروریات بڑھ جائیں گی تو بھی ہم ان کو جو ہے وہ ویکیٹ کرا دیں گے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی ڈیفینیٹلی ان کو عارضی طور پہ، ابھی بھی عارضی طور پہ ہے، پرماننٹ وہ نہیں ہے، ان کو ہم کسی بھی وقت ان سے خالی کروا سکتے ہیں اگر کالج کی نیڈ بڑھے گی تو۔ ڈی جے سائنس کالج کے پروفیسر اور سپلا کے رہنما کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد داخلوں میں کمی کا جواز بنا کر اس عمارت کو بطور کالج استعمال ختم کرنا ہے۔ پچھلے سال تو ہم نے جو ہے تقریباً ملا کے 800 کے قریب کیے تھے میڈیکل اور پری انجینئرنگ، اس مرتبہ جو ہے صرف جو ہے نا 300 کے قریب ہوئی ہے ایڈمیشن، جو ملا کے جو ہے دونوں کو۔ میڈیکل کے جو ہے نا ہماری جو ہے نا کوٹا جتنی ہمارے داخلہ ہوتی ہیں 200 کے، اب وہ تو کمپلیٹ ہو گئیں، مگر پری انجینئرنگ جو کہ 400-500 کے قریب یا اس سے بھی جو ہے زیادہ ہوتی تھیں، وہ جو ہے اس مرتبہ 100 کے اندر ہے۔ پری انجینئرنگ میں یہ اس طریقے سے ایک میں تو یہی کہوں گا کہ خاص منصوبہ بندی کے تحت جو ہے نا ایڈمیشنز جو ہے نا کم کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جو ہے نا جو کٹ آف لسٹ جو بنائی جاتی ہے اس میں وہ جو گیپ جو دینا چاہیے تھا، مثلا ایک کالج یہاں پر کلوز ہو رہا ہے تو دوسرے کالج میں کم سے کم 10-12 مارکس کا آپ جو ہے نا وہ گیپ دیں تو پھر جو ہے نا ایک رینج بن جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ اس کا خیال نہیں کیا گیا، مطلب 1 یا 2 نمبر سے جو ہے نا ڈی جے کا جو ہے نا کٹ آف لسٹ دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے کافی جو ہے مطلب یہ ایک ٹیکنیکلی فالٹ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر جو ہے نا ایسا کیا گیا ہے تاکہ اس یہاں پر ایڈمیشن کم ہو، آگے چل کر یہ جواز بنایا جائے تاکہ یہ کہا جائے کہ اب یہاں پر داخلے نہیں ہیں تو اساتذہ کو بھی ٹرانسفر کرو، کلاسیں بھی بند کرو، اتنی بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس بلڈنگ کو کسی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرو۔ جس تاریخی عمارت کی حفاظت کے لیے اسے ہیریٹیج بلڈنگ کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اس میں مختلف محکموں کو بسانے کے لیے پہلے ہی بہت توڑ پھوڑ ہو چکی ہے۔ واش رومز بنا دیے گئے ہیں اور تو اور ہیریٹیج بلڈنگز میں شامل پرنسپل بینگلو میں بھی آلٹریشن کا کام جاری ہے۔
اسپیشل سیکرٹری تعلیم سندھ کا موقف ہے کہ طلبہ کو ضرورت پڑی تو ڈی جے کالجز کے بلاکس کو مختلف محکموں سے خالی کروا لیا جائے گا، مگر ڈی جے سائنس کالج کے داخلے ہی محدود کر کے طلبہ کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ زینت، سما، کراچی۔ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی، اور سیدہ زینت جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیمور احمد صدر ہیں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ڈی جے سائنس کالج کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تیمور السلام علیکم، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رپورٹ تو ہم نے سیدہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں دفاتر بننا 85% ہم نے دیکھا ایڈمیشنز کم ہو رہے ہیں which is very alarming، تو ریزن کیا ہے جو سامنے نہیں آنے دی جا رہی؟ دیکھیں آپ کی میں رپورٹ ابھی دیکھ رہا تھا تو اس میں سیکرٹری صاحب نے ایک بات کی کہ یہ عارضی طور پہ چیزیں ہیں۔ ہاں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ عارضی کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ان کا کتنا ہوتا ہے۔ بہرحال 10 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جو پرنسپل بنگلور بلڈنگ ہے 10 سال سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اور دوسرے ادارے اس پہ موجود ہیں، اور ہیریٹیج پروٹیکٹڈ ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر واش رومس بنائے گئے ہیں۔ ایک میں مثال اگر آپ کو سمجھا سکوں، ڈی جے سائنس کالج 1947 میں سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا، تو سن 2000 تک 53 ایئرس کا پیریڈ تھا کہ ڈی جے کالج میں پانی نہیں آتا تھا پینے کا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ بلڈنگ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ تھی تو ادھر اجازت نہیں تھی کہ آپ پانی کی لائن ڈال سکیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو خود اس کالج کے المنائی رہے، وہ آئے کالج، انہوں نے یہاں پر بات کری ایڈمنسٹریشن سے، اور ان کی ذاتی درخواست کے اوپر 53 سال کے بعد ڈی جے کالج میں پہلی مرتبہ پانی آیا۔ لیکن اس بلڈنگز کے اوپر یہ والی صورتحال رکھنا کہ آپ نے وہاں پر اداروں کو اور دیگر ایجوکیشنل منسٹریز کے جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آفیسز آپ نے بنا دیے، اور اس میں یہ بات ہے کہ 200 ایڈمیشنز پر ایئر ہیں کہ جو کہ افیکٹ ہو رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے، جو کہ نہیں دیے جاتے۔ اچھا ایم ایس سی بلاک کے جس کا ہمارا مسئلہ ہے انکروچ جس کو کیا جا رہا ہے، یہ بلڈنگ سن 2006 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس نے بیچلرز اور ماسٹرز کی کلاسز اس میں اسٹارٹ ہونی تھی۔ اراؤنڈ 2010 میں جب کے ایم سی ڈیزالو ہوئی اور بلڈنگ جو ہے ہمارے پاس آ گئی، گورنمنٹ کے پاس آ گئی، تو 2 سال اس پہ پھر مزید کام چلتا رہا۔ 2012 میں بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی، اور بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آج 10 سال گزر گئے، یہ کلاسز بی ایس سی کی، ایم ایس سی کی یہاں پہ اسٹارٹ نہیں ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا میں دیکھنے والے جو ملک کے دیگر حصوں میں لوگ ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ جو کیپ کے تھرو ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس میں 2 کالجز جو ہے وہ سر فہرست ہوتے ہیں، ایک آدم جی اینڈ ایک ڈی جے، مطلب کہ یہ 2 ٹاپ کالجز تھے جہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں میٹرک کر کے ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جی یا تو میں ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلے جاؤں، ٹاپ 2 رینک۔ لیکن اس میں زینت مجھے تو ایک چیز سب سے بڑی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چلیں یہ کوئی لیٹ می نیم کوئی فارمن کالج نہیں ہے، کوئی دہلی کالج نہیں ہے کہ جہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، یہ ڈی جے کالج ہے کہ جو ٹاپ رینک کالجز ہے گورنمنٹ کالجز، اور یہاں پہ سچویشن یہ کہ چلیں جیسے کہ تیمور نے بات کی کہ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ، یہ تو ایک الگ سے سنگین جرم ہے، اس سے بھی بڑا سنگین جرم یہ ہے کہ اتنے ہی اسٹوڈنٹس جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں ایڈمیشن 10 سال سے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے 2 ہفتے سے لگ بھگ اس پہ کام کیا نا اس رپورٹ کو بنانے کے لیے، اور اس 2 ہفتے کے پیریڈ کے دوران ہمیں بہت ساری مزاحمتوں کو سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح یہ پرنسپل بنگلور کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر جب ہم نے ڈائریکٹر ایچ آر ضمیر احمد کھوسو صاحب سے ملاقات کرنی چاہی تو ان کے سٹاف نے ہمیں نکال باہر کیا۔ 1994 ایکٹ کے تحت آپ کسی بھی ہیریٹیج بلڈنگ میں وداؤٹ پرمیشن ایک کیل تک بھی نہیں ٹھوک سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورا 4 سے 5 فٹ سے زیادہ کا جو ہے وہ واش روم ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ رہی بات بچوں کی کمی کا جواز بناتے ہیں، ایم ایس سی بلڈنگ جس کی تیمور نے بات کی، ایم ایس سی بلڈنگ کے تقریباً نہیں بھی تو 30 سے 40 کمرے ایسے ہیں جو کہ خالی پڑے ہیں، وہاں پر دھول مٹی جمع ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر کلاسز اسٹارٹ نہیں کی جا رہی۔ تو سارا سینیریو جب ہم نے اس 2-3 ہفتے کے درمیان ریکارڈ کیا اور لوگوں سے بات چیت کی تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے جس میں پرنسپل صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے بات نہیں کی، انہوں نے ہمیں ڈی جی کالجز کے پاس بھیجا۔ جب ہم ڈی جی کالجز کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ اسپیشل سیکرٹری کے پاس جائیں۔ اسپیشل سیکرٹری نے بھی ہمیں 1 دن کا ٹائم لینے کے بعد انہوں نے اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد بلایا، لیکن ان کی ورکنگ شاید ادھوری تھی۔ انہوں نے بھی جو ڈیٹیل ہمیں فراہم کی وہ سراسر جو ہے وہ ہماری جو ڈاکومنٹ تھی اس سے خاصی مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ اتنے ہوئے ہیں کہ کلاسز بھر چکی ہیں، اگر کلاسز بھر چکی ہیں تو 40 سے زائد کلاسز خالی کیوں ہیں، اور اگر ایڈمیشنز آپ نہیں لے رہے
تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتانے سے گریز کیا. انہوں نے کہا بہت ایڈمیشنز ہوئے. جب ہم نے لسٹ نکالی تو لاسٹ ایئر جس طرح تیمور نے بتایا کہ 575 ایڈمیشنز ہوئے تھے, لگ بھگ 600 ہوئے تھے جس میں سے 25 اسٹوڈنٹ نے ڈرا آف کر لیا تھا اور 575 ایڈمیشنز تھے جن میں سے صرف 85 ہوئی. یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی ہے. 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں ڈی جے سائنس کالج کے جو مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں, جن میں بایو کیمسٹری اور اسٹیٹک کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہاں کے طلبات جو ہیں وہ فری بیٹھی رہتی ہیں یا انہوں نے اپنے کامبوز چینج کر لیے. تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے ڈی جے کالج کی. اگر اس پہ نظر ثانی نہیں کی گئی تو یہ ہیریٹیج بلڈنگ کے ساتھ جو طلبہ اس میں زیر تعلیم ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہونے. اچھا تیمور, آپ مجھے بتائیں کہ نیکسٹ آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ آپ لوگ کی ایکشن کمیٹی کیا سوچ رہی ہے؟ آواز کیسے اٹھانا ہے, اس کو مؤثر کیسے بنانا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا اور ملاقاتیں بھی کریں. منسٹر صاحب سے بھی ہم ملے ہیں, سیکرٹری صاحب سے بھی ملے ہیں, ڈی جی صاحب سے بھی ملے ہیں, خود پرنسپل سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. لیکن کوئی سنسیریٹی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ جس کے ساتھ کام کیا جا رہا تھا, یہ جو ہمیں توجہ دلائی گئی تھی, ہمیں جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ یہ کام ختم ہو جائے گا یا ہم اس کو بہتر کر لیں گے, واپس ری بلڈ کر دیں گے دیواریں جو توڑی گئی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمیں آج تو نظر نہیں آئی. 19 اکتوبر سے تقریباً یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اراؤنڈ 20 ڈیز اس کو گزر گئے. لیکن یہی کنڈیشن ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کلاسز متاثر ہو رہی ہیں اور آئے دن وہاں پر ڈیلیگیشنز آتی رہتی ہیں آفیسز کا وزٹ کرنے. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. صحیح ہے. ایک چیز میں اس میں آپ کو ایڈیشن کر دوں کہ یہ پہلی بلڈنگ نہیں ہے ڈی جے کالج کی جس پہ ابھی یہ معاملہ ہے. یہ 5ویں بلڈنگ ہے, 5th بلڈنگ ہے. 4 بلڈنگز آلریڈی انکروچڈ ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے, انہوں نے جہاں پڑھنا ہے ان جگہوں. تیمور بہت شکریہ, اب ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ زینت, آپ کا بہت شکریہ, بہت زبردست رپورٹ آپ نے بنائی. چلیں جی ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بیک. یورپین گیم فٹسال کراچی میں مقبول ہونے لگا ہے. یہ گیم کیسے کھیلا جاتا ہے اور اس کے رولز فٹ بال سے کتنے مختلف ہیں, حذیفہ بتا رہے ہیں. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں حال ہی میں فٹسال گراؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے جس میں اس وقت کراچی کا سب سے بڑا فٹسال ٹورنامنٹ جاری ہے. ان کھلاڑیوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فٹسال فٹ بال سے کس طرح مختلف ہوتی ہے اور اس گراؤنڈ سے ان کو فٹسال کیریئر کو آگے بڑھانے میں کتنا فائدہ ملے گا. 5 فاؤل اگر کوئی پلیئر ایک ہی ٹائم میں ایک ہی ہاف میں کرے گا تو اس کے کلب پلینٹی ہے. باقی ریڈ کارڈ, یلو کارڈ, سیمولیشن تمام چیزیں ہیں. جو ریڈ کارڈ کھلاڑی ہے وہ 2 منٹ کے لیے باہر جائے گا, وہ اس میچ کے لیے سسپینڈ ہو جائے گا. دیکھیے فٹ بال کے اندر 11 سائڈ ہوتا ہے, فٹسال کے اندر 6 سائڈ بھی ہوتا ہے, 7 سائڈ بھی ہوتا ہے, 5 سائڈ بھی ہوتا ہے. لیکن نارملی جو فٹسال ہوتی ہے پاکستان کے اندر جو کھیلی جاتی ہے وہ 5 سائڈ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک کیپر ہوتا ہے اور 4 پلیئرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل اسکواڈ جو ہوتا ہے وہ 8 پلیئرز کا ہوتا ہے. 3 پلیئر باہر سبسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ 3 پلیئرز کو آپ ود ان اے ٹیم ود ان جو میچ کی ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں آپ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. بندے کنجسٹڈ ہوتے ہیں, بہت جگہ شارٹ ہوتی ہے, تو پھر کیپر بہت تگڑا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ریئیکشن ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیپر کے پاس. جوتوں کا تو بہت ہی ڈفرینس ہے. جوتے جو 11 سائڈ میں یوز ہوتے ہیں وہ تو اسٹڈز ہوتے ہیں, ان کے نیچے تو مطلب ڈفرینٹ پراپر اسٹڈز ہوتے ہیں, اور جو اس پہ آرٹیفیشیل گراس میں ہوتے ہیں یہ گریپرز ہی ہوتے ہیں. آئی گیس 5 ایئرس فرام ٹوڈے ہماری ٹیمز انٹرنیشنل ایونٹس کھیل رہی ہوں گی. اس میں ہم لوگوں نے پورے پاکستان سے ٹیمز لائک فیصل آباد, اسلام آباد, پشاور اور لاہور سے بیسیکلی 2 ٹیمز ہم لوگوں کی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. فٹسال کا گیم کراچی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے, جس کی مثال یہ گراؤنڈ اور یہ ٹورنامنٹ ہے. وہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی فٹسال کے میچز کھیلے گی. کیمرہ مین اکبر علی کے ساتھ حذیفہ خان, سما, کراچی. چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور معاشرے کے اس پہلو کی بات کرتے ہیں جس پر شاید بہت کم بات ہوتی ہے. جب بھی کوئی عورت یہ سنتی ہے نا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے تو اس وقت اس عورت کی زندگی میں زلزلہ سا برپا ہو جاتا ہے, قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. پھر دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مار پیٹ ہوتی ہے, حتیٰ کہ دونوں خاندانوں میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادی یا ایک وقت میں ایک سے زائد شادی مردوں کا حق ہے. یہ شرعی حق ہے, ہمارا دین یہ حق دیتا ہے. یہ نہ تو گناہ ہے, نہ کسی پر ظلم ہے, نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے, نہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہے.
خواتین یہ سوچتی ہیں جی کہ اگر ان کا شوہر دوسری شادی کر لے گا تو دوسری شادی سے ہمارا حق مارا جائے گا, ہمارے بچوں کی حق تلفی ہوگی, ہم سے شاید شوہر کی محبت کم ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دوسری بیوی ہوگی تو محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی. خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اگر شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو شاید ہمارا جو فریڈم ہے وہ چھن جائے, ہماری جو ضروریات ہیں, جو ہمارے شوق شوہر پورے کرتا ہے وہ نہ ہو. اب یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑا غلط کانسیپٹ سا بن گیا کہ بیوی یہ کہتی ہے دوسری شادی تو کرنی ہی نہیں ہے, جبکہ ایک چیز جس کی دین اجازت دے رہا ہے ہمیں, شریعت میں ہمیں رولز بتائے ہوئے ہیں, چیزیں بتائی ہوئی ہیں. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے کہ دوسری شادی کن کن کنڈیشنز میں ہو, اور آپ کیا کامنٹ کرتی ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا بتایا ہے قرآن پاک میں, پھر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں جو شادیاں کیں تو کیوں کی, ان کے کیا معاملات تھے اور کن خواتین سے کی. تو ہمیں جو قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو آیات ملتی ہیں وہ سورہ نساء میں زیادہ ملتی ہیں, اور خاص طور سے اس کی جو آیت نمبر 3 ہے, اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف جائیں اور اس کو پہلے سمجھ لیں کہ وہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی اور وہ کیا حالات تھے, کیا معاملات تھے, اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کو ان کا حق نہیں دے پاؤ گے یا ان سے بے انصافی کرو گے, تو پھر تم ان عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہیں, 2-2, 3-3, 4-4. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر پاؤ گے تو تم صرف ایک سے شادی کرو, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کے بھی معاملات کو اچھے سے حل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ان کو حق زوجیت میں لے لو جو تمہارے قبضے میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ یہ جو آیت کا میں نے آپ کو مفہوم بتانے کی کوشش کیا یا ترجمہ بتایا ہے, ہم پہلے یہ جان لیں کہ وہ کون سے حالات تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے, اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ ہے 2 ہجری کے بعد, 3 ہجری کے آخر ہے بلکہ. تو جب غزوہ احد ہوا اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور اس وقت مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. اب ایک چھوٹی سی بستی اور اس میں 70 لوگ شہید ہو جائیں, ان کے پیچھے بچے یتیم ہو جائیں, ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں, تو اللہ کا یہ آنا حکم جو ہے ظاہر ہے اس میں بہت سارے اس میں حکمت تھی. اب اس صورت میں جو ہے نا, اس 3 چیزوں کے خطبے ہمیں ملتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. ایک تو ہمیں وراثت کے حقوق ملتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ظاہر ہے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, تب جو ان کی جائیداد ہے, ان کے مال ہیں, ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. ہمیں یتیموں کے حقوق ملتے ہیں اس میں, اور خواتین کے حقوق ملتے ہیں کہ اب اتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں اس کی تفسیر کے حوالے سے تو ہم تفسیر بتائیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ہماری ماں یہ کہتی ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا ٹائم تھا جس میں خواتین کو عزت حاصل نہیں تھی, تو ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچیوں سے شادیاں اس لیے کر لی جاتی تھیں, یا تو وہ حسین ہوتی تھیں یا اس لیے کہ ان کے پاس مال بہت ہوتا تھا, لیکن ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے تھے اور ان کے مال کو غصب کر لیا جاتا تھا, اور ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی, یعنی کہ ان کو حق پورا نہیں ملتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو پھر اپنی پسندیدہ عورتوں سے شادی کر لو, تاکہ نہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو, نہ تم ان کا مال کھاؤ, بلکہ تم اپنے پسندیدہ خواتین کی طرف چلے جاؤ. لیکن اس کی ایک اور وضاحت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت جو لوگ ہیں نا وہ 10-10 شادیاں بھی کر لیتے ہیں. اب 10 شادیاں کرنے کے بعد خرچے بڑھیں گے تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے انڈر جو یتیم بچے ہیں, ان کے بھانجے بھتیجے جن کی دولت ان کے پاس ہے, جن کے اور ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں کیونکہ والد شہید ہو چکے ہیں, تو وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ان یتیموں کے پیسوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نزول فرمایا. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ یتیموں کو تو تھوڑا بہت حق مل ہی جاتا ہے, لیکن عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ 10 بیویاں آئی ہوئی ہیں تو 10 کی 10 پہ ظلم ہو رہا ہے. اور
मर्द ये सोच रहा है कि चलो ये इनमें से मेरी किसी से नहीं बन रही, अब मैं 11वीं भी कर लेता हूँ, तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद कायम कर दी कि अब ये तुम्हारे रिश्तों की हद है, ये तुम्हारी शादियों की हद है, अब तुम विरासत के ये हुकूक हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, और अगर तुम इसको फॉलो कर सकते हो तो तुम इसमें आगे बढ़ो, अगर तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत सोचो। अगेन डॉक्टर साहब इंसाफ वाली बात आ गई। अच्छा, ये जो आपने सारा रेफरेंस दिया ये तो उस जमाने की बात है, अगर मैं अभी का मुआशरा की हम बात करें, अच्छा जिस मर्द ने 2 शादियां की होंगी या 3 शादियां की होंगी उसको बड़ी अजीब सी नज़र से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि यार इसने तो 2 बीवियां रखी हैं, इसने 3 बीवियां रखी हुई हैं। ये जो हमारा माइंड सेट है ये कब चेंज होगा? उस वक्त जब मर्द शायद शराइत पे पूरा उतर के दूसरी देखिए अदल की जो शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई है ना वो बड़ी सख्त है, क्योंकि देखिए अदल कायम करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम इसको नामुमकिन नहीं कह सकते। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, अदल कायम किया, वो हमारे सामने मिसाल है। सहाबा किराम ने शादियाँ की, अदल कायम किया, हमारे सामने है। लेकिन आप तमाम जगहों पे अगर अदल कर भी दें तो मोहब्बत में अदल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि देखें कभी ऐसा होता है कि कोई शक्ल सूरत में अच्छा है, कोई अपने रवैयों में अच्छा है, किसी का मिजाज बहुत अच्छा है, सबसे मिलकर रहता है, कोई खूबसूरत बहुत है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल होता है जो मर्द को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी एक की तरफ जो है उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है। इसके हवाले से हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी 2 बीवियां हों और तुम अदल कायम ना कर सको तो जब तुम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होगे तो तुम्हारा आधा धड़ गिरा हुआ होगा, बॉडी का आधा धड़ गिरा हुआ होगा। तो क्या कोई मर्द ये पसंद करेगा कि वो अल्लाह के सामने जाए और उसका आधा धड़ गिरा हुआ हो? तो फिर वो खुद तय कर ले कि मैं रवैयों में अगर बराबरी कर सकता हूँ, यहाँ तो रवैयों में भी बराबरी नहीं है ना। अगर एक बीवी के 4 बच्चे हैं और एक के 2 बच्चे हैं, ज़ाहिर है 4 बच्चों वाले के खर्चे ज़्यादा हैं, तो 2 जिसके बच्चे हैं उसके खर्चे बच्चों के हिसाब से कम है, तो वो नाराज़ हो जाएगी कि उसको आपने ज़्यादा पैसा दे दिया। तो ये रवैये, फिर उसके बाद आप उसकी पूरी ज़रूरियात भी कर देंगे, तो दोनों बीवियों के जहन में ये हमेशा ख्याल रहेगा कि पता नहीं उससे शायद ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। देखिए ये वो रवैये हैं जिनको हमें ना शुरू से लेके चलना पड़ेगा। जब हम दीन की बात करते हैं ना तो दीन के ये रवैये हमें स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम शुरू से ये बात बताते हैं कि देखिए ये हमारे दीन में इजाज़त है, लेकिन इन चीज़ों के साथ इजाज़त है। अगर तो कोई शख्स वो तमाम चीज़ें पूरी कर सकता है 2 बीवियों की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी कि उसका नान नफ़का होगा, उसका घर होगा, उसका जो भी लिबास होगा, उसके मेडिकल की सहूलत होगी, अगर आप दोनों बीवियों को ये दे सकते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें शुरू से पढ़ाने की ज़रूरत है स्कूल में, कॉलेज में, ताकि बच्चियाँ ज़हनी तौर पर तैयार हों। हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार इसलिए नहीं होते कि हमारे ऊपर दूसरे माशरों के असरात ज़्यादा हैं। जब हम हिंदुओं के साथ रहते थे तो उनके असरात आ गए, क्रिश्चियंस हमारे दोस्त होते हैं तो उनके असरात आ जाते हैं कि वहाँ पे ये दोनों ऐसे दीन मज़ाहिब हैं जिसमें कि दूसरी शादी नहीं की जा सकती जब तक पहली बीवी को डिवोर्स दे दें या फिर वो मर जाए। तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अपने दीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं हमारे मुआशरे में डिवोर्स की या फिर खुला की बढ़ती हुई जो रेशो है उसका क्या एक मेन रीज़न आप ये समझते हैं कि मर्द दूसरी शादी करना चाहता है लेकिन औरत पहली बीवी ये कह रही है कि नहीं तुमने दूसरी शादी नहीं करनी है, अगर करनी है तो फिर मुझे डिवोर्स दो? देखिए हमारे यहाँ ये मसला जो डिवोर्स का और खुला का बहुत बढ़ गया है ना, इसमें दूसरी शादी मसला नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ और बेटियाँ हैं ना उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, बल्कि है ही नहीं। ये भी तो तरबियत है ना माओं की कि अगर आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ठीक है इख्तलाफ राय होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करना सीखो। अब तुम इस घर में आ गई हो तो सिर्फ अच्छा ना देखो, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, उसमें भी खुद को जो बुरी चीज़ें शौहर की होंगी उनको ठीक करने की कोशिश करो। अच्छा, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ जो है वो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करो, दोनों एक दूसरे की इस्लाह भी करो, आगे बेहतरी का भी सोचो। देखिए कोई भी 2 शख्स जो होते हैं ना वो एक सोच के साथ ज़िंदगी में कभी नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे ही। हर एक बच्ची आती है उसका माहौल अलग होता है, बेटे का माहौल अलग होता है, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल से आते हैं, फिर दोनों का एजुकेशन लेवल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब वो इकट्ठा होते हैं तो फिर उनको दोनों को पहले तो ये काउंसलिंग की जाए कि अब आप 2 मुख्तलिफ माहौल के बच्चे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ चीज़ों पे आपने खामोश रहना है, कुछ पे आपने रहना है, ये दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ठीक है। और जब उनके इख्तलाफात हों तब भी वालिदैन को चाहिए उनके सर पे रहें। आजकल बच्चे नहीं शेयर करते, वो कहते हैं हमारे मसले हम बड़े हैं, हम खुद हल करेंगे, लेकिन खुद हल करने की सलाहियत भी नहीं रखते और छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। अब हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हमें अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको ये चीज़ एलिमेंट्री लेवल से चीज़ सिखानी चाहिए। हाँ, सिर्फ बच्चियाँ नहीं, हमारे बच्चों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि जी अगर आपको अल्लाह ताला ने ये हक़ दिया है, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है रिलीजियसली, तो ये ऑप्शन फ्री नहीं है।
बिल्कुल। इसके साथ जो जिम्मेदारियां लगी हुई हैं इनको भी आपने पूरा ये जो अदल का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिया ना, इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फिर ये लाजमी किया कि आप अगर दूसरी शादी करना जा रहे हैं तो पहले बीवी को बताएं, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों के दरमियान। तो अगर आप बता के करेंगे तो आप चूंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो डर किस बात का है? सही है। आप बीवी को बताएं, उससे इजाजत लें, और अगर वाकई आप अदल कर रहे हैं तो पहली बीवी आपको कभी मना नहीं करेगी। वो कहेगी जब मेरे सारे हुकूक पूरे हो रहे हैं और मैं अच्छे से रह रही हूँ तो ठीक है, दूसरी को भी आने दो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक मर्द किसी औरत से दूसरी शादी कर रहा है, ठीक है, वो तो हमारे मुआशरे में एक बुरी चीज़ समझी जाती है, लेकिन अगर एक औरत एक मर्द से शादी कर रही है और वो उस मर्द की दूसरी शादी है, ये चीज़ हमारे मुआशरे में क्यों इतना, उस औरत को फिर क्रिटिसाइज किया जाता है, घर तोड़ दिया इसने उसका हक खा लिया, पहले से मौजूद बच्चे थे, बाप का प्यार छीन लिया। देखिए, फिर वो मर्द पे डिपेंड करता है ना कि अगर वो अपने पहली वाइफ को और बच्चों को पूरे हुकूक दे रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे, लेकिन अगर वो तमाम चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी तो उनके रवैये नॉर्मल हो जाएंगे। यानी इसमें सारी बात हक की और इंसाफ की है। बिल्कुल, कि अगर एक मर्द हक पूरा कर सकता है और इंसाफ दे सकता है, इंसाफ कर सकता है दो बीवियों के दरमियान, तभी वो इस तरफ कदम बढ़ाए। बिल्कुल, यानी अदल के साथ चले, रवैयों को अच्छा रखे। ऐसा नहीं कि दूसरी शादी कर ली है तो पहली बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ताने तछने शुरू कर दिए कि तुम तो थी खराब इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। इन बातों को छोड़ दे। मतलब हम लोग बहुत, हमें आगे आने की सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत हो गई, हमें रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। अच्छा, एक तो इसमें सोच बड़ी तब्दील करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजार रहा है शायद हम इस लिहाज से थोड़ा पीछे जा रहे हैं कि जी अगर खातून निकाह नामे पे ये लिख देती है कच्ची पेंसिल से कि मेरा मियाँ मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो निकाह नहीं कर सकता, तो वो फिर लिखा गया है, और अगर वो उसकी इजाज़त के बगैर करता है तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वो नहीं भी लिखती तो कानून में मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगेन वही बात कि हमारी सोच उसको बदलना बहुत जरूरी है, या वो तरबियत से सिर्फ बदली जा सकती है। या फिर मर्द को ये चाहिए कि घर वालों को, लड़की के घर वालों को एतमाद में ले, जो उसकी पहली बीवी का घर है, उन लोगों सबको एतमाद में लेके ये कदम उठाए। बिल्कुल, बीवी को जब आप एतमाद में लेते हैं, उसको बताते हैं कि मेरी ज़रूरत है और मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे तमाम मामलात इसी तरह चलने दूंगा, और वो रिस्पेक्ट के साथ पूरी बात करे, तो ये कैसे है कि मुमकिन के ना हो सके। आप देखिए मिडल ईस्ट में, दीगर ममालिक में भी कितने लोग जो शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे औरतें क्यों एतराज़ नहीं करती? क्योंकि वो हर बीवी को अलग घर देते हैं, उसकी जो नीड है उसको पूरा करते हैं, बच्चे जितने भी हों 2, 3, 4, 5 उन सब के खर्चे पूरे करते हैं, तो वो फिर इस पे कोई इतराज़ नहीं करती। वो कहती है हमें हमारे हुकूक पूरे मिल रहे हैं तो ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की थी कि क्योंकि हम जो हमारा ये रीजन है ये इतना मल्टी कल्चरल था कि बजाय इसके कि जो हमारे रिलीजन में था हम उसको फॉलो करते, हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है वो इस तरह का बन चुका है कि हम उससे हमने बाकी जगहों से चीज़ें ले ली हैं, और हमें इसमें डिफरेंस करने का बहुत वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरहान हमारे साथ मौजूद थी। अब ज़रा हम चले जी आगे बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ स्किन को झुर्रियों से बचाने और जल्द को खूबसूरत बनाने के लिए इंडिगो फेशियल का सहारा लिया जाता है। ये किस तरह होता है? साथ ही इनका महक जो है वो गई डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा हुमैरा के पास, और फिर जो कुछ वो आपको दिखाते हैं। जी, तो हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, और वक्त गुजरने के साथ साथ होता ही है कि रिंकल्स, फाइन लाइंस और कभी कभी स्कार्स हमारी स्किन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात होती है। महंगे हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर आयशा हुमैरा के पास मौजूद हैं और मैंने सोचा कि इनके पास इंडिगो फेशियल है। तो ये फेशियल लेकिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपके स्कार्स, आपके फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, या आपको अगर कोई और भी स्किन का इशू है तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। सिटिंग्स होंगी इसकी, लेकिन पहली सिटिंग में ही आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क है आपकी स्किन में। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारे साथ मौजूद होंगी। ज़रा हम चलते हैं और आज हम आपको एक लाइव इंडिगो फेशियल होता हुआ दिखाएंगे, ताकि वो ख़वातीन जो कि सिर्फ समझती हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, मैं चाहूँगी कि वो देखें और वो खुद एक्सपीरियंस करें यहाँ आकर और अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि उन्हें पता चले कि भाई ऐसी जादू की चीज़ें मौजूद है वाकई दुनिया में। तो आज ही ज़रा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये इंडिगो फेशियल बेसिकली है क्या।
تو جناب وہ میجیکل فیشل یعنی انڈیگو فیشل جس کے بارے میں میں نے بات کی تھی, مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے, چونکہ ہر کوئی آج کل اس فیشل کے بارے میں بات کر رہا ہے, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ بھائی وہ کروائے. ظاہر ہے خواتین کا حق ہوتا ہے خوبصورت لگنا. تو ڈاکٹر عائشہ میرے ساتھ موجود ہے, ان سے میں جانتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیں عائشہ, یہ انڈیگو فیشل سب سے پہلے تو جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں ان کی آسانی کے لیے بتائے گا بیسیکلی ہے کیا یہ؟ دیکھیے سب سے زیادہ کنسرن کیا ہوتا ہے آج کل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ اینٹی ایجنگ کی بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایسے تو بہت سارے فیشلز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں, آپ سیلونس پہ بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلینکس پہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان فیشلز کے اندر آپ کو ٹائٹننگ نہیں ملتی, آپ کو اینٹی ایجنگ پروٹوکول نہیں ملتا اور انسٹنٹ نہیں ملتا. اگر ملتا بھی ہے تو کافی سارے سیشنز لینے کے بعد آپ کو آپ کی اسکن پہ ڈفرینس فیل ہوتا ہے شروع تھوڑا بہت. لیکن اس خاص فیشل کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایونٹ ہے, آپ کی شادی ہونے والی ہے, آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے, عید آنے والی ہے, یا کوئی ایسا اوکیزن ہے جہاں پر آپ اپنی فائن لائنس کو چھپانا چاہتے ہیں, آپ اپنی اسکن کو ٹائٹ کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً ریزلٹس آ جائیں, یا آپ کے چہرے کے اوپر ایکنی کے اسکارز ہیں, گڈھے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اس طرح کا کوئی پرابلم ہے, یا آپ کے مسام بہت زیادہ کھلے ہوئے یعنی اوپن پورس کے لیے بھی ہے یہ. ایگزیکٹلی. تو ان تمام پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک فیشل ہے کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس ملیں گے. ادروائز لوگ ڈفرینٹ گھریلو ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس نہیں مل رہے. اچھا مجھے بتائیں عائشہ, اس کی بھی سیٹنگز ہوتی ہیں؟ نو, اٹ ڈپینڈس آن یو, آپ کے پرابلم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ون سیشن لے کے ہیپی ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ آگے آپ اس کو کنٹینیو کریں, آپ اس کو ونس اے منتھ رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو 2 مہینے کے بعد کروانا چاہتے ہیں, 3 months, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. آلسو آپ کے پرابلم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے آج جو ہمارے پاس ماڈل ہیں, ان کے بیسکلی اسکن کے اوپر آپ دیکھیں تو پگمنٹیشن بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو اوپن پورس بھی آپ کو چیکس پہ نظر آ رہے ہیں, obviously وائٹ اینڈ بلیکٹس ہیں اسکن کے اوپر, اور کہیں کہیں تھوڑا بہت ایکنی بھی ہے. تو یہ ایک ایسا کسٹمائز فیشل ہے جو ان کے تمام پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرے گا. آلسو ان کے فائن لائنس بن رہی ہے, اس کو بھی ریڈیوس کرے گا, اور اسکن جو آپ کی لوز ہو رہی ہوتی ہے بائی دا ٹائم لائک 30 ایئرس کے بعد. اب میں یہ کہتی ہوں کہ ہر خاتون کو, ایون کہ مردوں کو بھی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بعد میں کسی انجیکٹیبل پروسیجر کی طرف نہیں جائیں, آپ کو لیٹر آن کہیں بوٹاکس فلر کی طرف نہیں جانا چاہتے, تو آپ وقت سے پہلے اپنی جو ایجنگ ہے اس کو سلو ڈاؤن کروانا شروع کر دیں. تو اس کے لیے یہ فیشل بہت آئیڈیل ہے. اوبویسلی اس میں کوئی پین نہیں ہے, کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے, کوئی ریڈنس نہیں ہے, اور آپ کی اسکن گلو کرے گی آفٹر دا فیشل. ڈیمانڈ ہے, خواتین آتی ہیں انڈیگو فیشل کا. اینڈ انڈیگو فیشل تو اتنا زیادہ آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ کے پاس بھی ڈیمانڈ آئی ہوگی کہ انڈیگو فیشل پہ آپ بات کریں. سو یہ تو بہت آج کل فیمس ہو گیا, اینڈ ڈیفینیٹلی وی آر دا ون, ہم جنہوں نے کسٹمائز فیشل جو ہے وہ انوینٹ کیا ہے. میں نے بیسکلی اپنی ساری ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کو انوینٹ کیا. سو آئی پرسنلی لو دس. چلے بھائی, اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایکسپرٹیز ان پہ یوز کی جاتی ہیں. چلیں جی, ہم پروسیجر سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں, آپ اپنی اسکن کے ساتھ پیار کریں. جب تک آپ کو اپنی اسکن کا پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ کس طرح سے اپنی اسکن سے پیار کریں, کیونکہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کے رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں, فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, بلیک ہیڈز ہوتے ہیں, وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں. ہماری طرح وہ خواتین جو ڈیلی بیسس پہ میک اپ کرتی ہیں نا, ان کی اسکن پہ وائٹ ہیڈز کا آنا بہت زیادہ نارمل ہوتا ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو پلیز اپنی اسکن کا خیال رکھیں. اگر آپ کو مہینے بعد 2 مہینے بعد ایسے کسی ایک فیشل کی ضرورت ہے جس میں ایک دفعہ میں ساری چیزوں کا علاج ہے, تو پلیز وہ فیشل ضرور لیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے ہے, وہ آپ کے چہرے کے لیے نا, تاکہ آپ مزید خوبصورت لگے. تو بھائی میں چاہوں گی ذرا ہم زوم ان کر کے دکھائیں کہ ان کا جو فیشل ہے انڈیگو فیشل وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اور یہ فرسٹ جو سٹیپ ہے یہ لائک کلینزنگ. اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے, سپل کرنے کے لیے obviously سب سے پہلا سٹیپ جو ہے کسی بھی فیشل کا وہ ہوتا ہے ہینڈ یا مینول کلینزنگ. اس کو ہم اسکن کو سافٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا اس کے اندر ہم اسکربر کا استعمال کریں گے. اسکربر آپ کا بیسکلی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کے اوپر سے ایکسفولیٹ کراتا ہے, سپرفیشیل ڈیڈ اسکن کو ریموو کرے گا, آپ کے وائٹ ہیڈس ہیں, بلیک ہیڈس ہیں, اس کو ریموو کرے گا, اور اس کے علاوہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو انہانس کرے گا. دین تھرڈ اسٹیپ ہم جو کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک سولوشن لگائیں گے ان کے پرابلم کو دیکھتے ہوئے, جو کہ ان کی پگمنٹیشن کا ٹریٹمنٹ ہوگا, اور ڈیفینیٹلی ان کے اسکن کے پورس پہ بھی وہ تھوڑا بہت کام کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا اس کے اندر ہم مشین کا استعمال کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ فریکشنل ریڈیو فریکوینسی. اور وہ ہم جب ان کو کریں گے تو اس سے ان کی انسٹنٹ
कोलेजन प्रोड्यूस होगा इनकी स्किन के अंदर, और जो इनके पोर्स हैं वो इंस्टेंट क्लोज होंगे। इनकी स्किन के अंदर पोर्स का मसला है, अगर किसी को स्कार्स का इशू होता है तो वो भी इंस्टेंट श्रिंक होते हैं, और आपके फाइन लाइंस होती हैं तो वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हम इनकी एक और स्टेप होता है, उसके अंदर हम इनकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करते हैं ताकि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आए बहुत अच्छा, क्योंकि आपने फेशियल लिया और फेशियल का जो पर्पस है वो तो ये कि आपकी स्किन चमक रही हो जब तक स्किन ना चमके। सो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम एक शीट मास्क इनको लगाते हैं, और इसके साथ ख़ास जेई के हाथों का हम थोड़ा सा मसाज देते हैं फेस का, क्योंकि इनकी जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। आपको भी पता है इंटरनेशनली जो लोग होते हैं, एंड शी इज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो इनकी जो टेक्निक्स हैं ऑब्वियसली वो डिफरेंट है। सो उसको देखते हुए आप जब उठ के बैठते हैं आफ्टर फेशियल तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। सही है, ठीक है जी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंडिगो फेशियल के हैं। तो भाई जब आप ये फेशियल करवाएं तो सिर्फ एक बात जहन में रखें, वो आपकी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी स्किन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होना चाहिए। लाइक हम जब फेशियल कराते हैं, चूँकि हमारा डेली का काम होता है कि जी हमने मेकअप करना है, तो हमारा ये होता है कि हमने अगर मंथ में एक दफ़ा लिया है तो हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, और फिर नेक्स्ट मंथ लाइक 15-20 डेज गुजारने के बाद दोबारा अपनी स्किन के लिए ना इस तरह की जगहों पर आते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप जो हैं फ्रेश लगें वक्त गुजरने के साथ साथ। अगर स्किन ढल चुकी है, लटक गई है, रिंकल्स हैं स्किन पे, स्कार्स हैं किसी तरह के, या आपकी एक्नी पैदा होना शुरू हो गया आपकी स्किन के अंदर, क्योंकि एक्नी का पहला स्टेप होता ही है कि वो स्किन के अंदर होती है, तो इस तरह के जो फेशियल्स हैं वो इन तमाम चीज़ों का हल होते हैं। चलें जी, अब आपने देख लिया कि इंडिगो फेशियल क्या होता है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को ज़रूरत है, जाइए ज़रूर करवाएं। अच्छा जी, अभी लेंगे हम एक ब्रेक। अपडेट्स आपने जानी, और सर्दियों के हवाले से हम बात। अच्छा महक, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो बारिश जो है वो मुतवक्के है आज से कराची में भी, ठीक है ना। कराची और अंदरून सिंध में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। इसी पर बात करने सर्दियों की, हाँ, इसी पर बात करने के लिए सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज कराची अंदरून सिंध में बारिश, तेज हवा की बात हो रही है, तो प्लीज बताएगा क्या पेशेंगोई कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए कराची में कोई ख़ास ऐसी बारिश तो नहीं, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, या कुछ देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए लाइट रेन हो सकती है। मतलब ये कि जनरली तो ड्रिजल और या लाइट रेन ये एक्सपेक्टेड है। और सिंध के कुछ अजला में जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, ख़ासकर दादू डिस्ट्रिक्ट हो गया, जाम छोरो, ऊपर कंबर शदादपुर, जैकोबाद, लाड़काना और सखर और गोदकी वगैरह, उन अजला में है लाइट रेन मुतवक्के है। किसी किसी जगह में आइसोलेटेड जगह पे हो सकता है कहीं मॉडरेट हो जाए, ठीक है, लेकिन कोई इतना बहुत उस तरह का स्पेल नहीं है ये। इसी यही है आज शाम को, रात को और कल सुबह तक का स्पेल है ये। उसके बाद ये निकल जाएगा बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं उन पे फिर रहेगा कल का दिन। तो सरदार साहब, हम क्या समझें कि ये वो बारिश है जिससे अब सर्दी का आगाज हो जाएगा कराची में? देखिए अभी तो ये जो पूरी असल में ये एक सिलसिला है उसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का या मगरबी हवाओं का, ये पूरे मुल्क को इस एक तरह से अपनी लपेट में इसने मुल्क के जो शुमाली इलाके हैं, खासकर पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह, वहाँ तो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है और बेशतर जगहों पर हो रही है। तो ये जब पूरे मुल्क पे से निकल जाएगा, यानी 9 या 10 9 तक तो डेफिनेटली है। हो सकता है किसी किसी जगह में जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके हैं वहाँ 10 नवंबर तक ये सिलसिला रहेगा ऑन एंड ऑफ। तो उसके बाद फिर सर्दी की उसमें शिद्दत में किसी हद तक कुछ इजाफा हो सकता है। सही है। तो खासकर शुमाली इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में तो सर्दी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे तो बर्फबारी भी जारी है और सफेदी हर तरफ नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया सरदार साहब, आप थे गुफ्तगू कर रहे थे। तो आज इम्कान है भाई कराची में बारिश का, तेज हवाओं का, थोड़े थोड़े से मोटे कपड़े आप निकाल लें। बाइक पे जाने वाले स्पेशली लोग जो बाइक चलाते हैं उनको अपने आप को कवर करना बड़ा जरूरी है। अभी लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। कहा जाता है ना, द विंटर इज कमिंग, बहुत मशहूर फिल्म का डायलॉग है। तो विंटर तकरीबन आ चुके हैं मुल्क के कई हिस्सों में, कई हिस्सों में आना शुरू हुए हैं, नहीं है लेकिन अभी आ रही है। आज बारिश है तो लेट्स सी। लेकिन सर्दियों में होता ये है कि हमारी जो जिल्द है वो ड्राई हो जाती है, स्पेशली हमारी हील्स, हमारी जो एड़ियां हैं वो फट जाती हैं,
ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. فیصل اچھا آپ کو کوئی ایک پرابلم ہوتی ہے سردیوں میں اپنی اسکن سے ریلیٹ؟ کیا بہت ساری چیزیں ہیں, اسکن کا ڈرائی ہو کے اینڈ دین اس کا ویدر اوے ہو جانا, یہ چیز ہوتی ہے بہت زیادہ. اچھا, اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس کو ہم بہت معمول کی بات سمجھتے ہیں, یہ بہت معمول کی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی کیئر نہیں کرتے نا تو یہ بدنما داغ بننا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ڈرائنس کا سرکل آپ کی باڈی پہ بنتا ہے, ڈفرینٹ حصوں میں بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ آپ فل کیئر نہیں کر رہے ہوتے اپنی باڈی کی. اب آپ نے اپنی باڈی کو کس طرح سے بچانا ہے, اس کو نرم اور ملائم کیسے رکھنا ہے, آپ کی باڈی پہ کوئی ڈرائنس کا سائن نہ ہو, یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر خرم مشیر اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم خرم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل, بڑا زبردست آپ نے انٹروڈکشن دیا. اچھا, مجھے ہوتا ہے نا یہ؟ ہاں بالکل ہوتا ہے, سب لوگوں کو ہوتا ہے, سب لوگوں کو. ایڑیاں پھٹ رہی ہیں, خواتین کو زیادہ ہوتا ہے اور لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو بھی ہوتا ہے. اچھا, مگر ایک ایشو بڑا زیادہ ہے کراچی میں, سردیاں تو نام کی تو آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اگر نام تو آ گیا, کام کی بھی آ جائے گی. پتہ ہے ایک پبلک مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو, کوئی لنڈن میں پیدا ہوا ہو, کوئی پیرس میں پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے, کوئی گلگت میں پیدا ہوا ہو, چلو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی اس کو پسینہ. آپ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, کراچی میں تو کراچی تو ہے ہی ٹراپیکل, اور سمجھے دسمبر میں ماشاءاللہ, ہاں جی ہاں جی, دوپہر میں آپ سویٹنگ, ٹھیک ہے. اچھا, مگر ایک عجیب سی چیز ہے, یہاں سویٹنگ بھی ہو رہی ہے آپ کو, اور ہاتھ پیر بھی پھٹ رہے, ایڑیاں بھی پھٹ, کوئٹہ کی ہوائیں بھی آ رہی ہیں. ابھی تو آج کل ایسا موسم ہے کہ دل کرتا ہے اچھا 25 پہ AC چلا لیا, بند کر دو, ابھی اچھا دوبارہ 21 میں چلا. بالکل یہی ہوتا ہے, 25 میں چلا دیا, تھوڑا سا مزہ آیا, پھر ایک دم سردی لگی. پھر اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ڈائٹ کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے. اچھا جی, میوے کھائیں, سردیاں آ گئی, میوے کھا لیں. اب وہ کہتے ہیں جی فوراً گرمی ہو گئی. اچھا میوے کھانے کا مطلب یہ کہ آپ کا جو مٹھی ہے نا, اب ایک مٹھی برابر ایک کومبو بنا لینا. ہاں, اب ایک لڑکی ہے تو اس کی مٹھی یوں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو خواتین کی مٹھی بھی یوں ہو جاتی ہے. تو جب ان کی مٹھی یوں ہوتی ہے تو پھر ان کو الرجیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے. اچھا, سیکنڈ چیز وہی ہمارا مشہور کہ جی وہ ایک عبد الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے بڑا ایک زبردست ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ جی جو ایک پکی ہماری یہاں بنی ہے دودھ اور مچھلی, تو آپ کے ذہن میں بھی تھا نا کہ دودھ اور مچھلی کھائیں گے تو وٹیلائگو ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, شادیوں میں لوگ جائیں گے, فرائڈ فش بھی کھائیں گے, اور اس کے بعد آئس کریم, ہاں کلفہ بھی کھائیں گے, آئس کریم کھائیں گے, اور وہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ تو کلفہ ہے, وہ دودھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر لوگوں نے اب یہ پلاننگ کی ہے, لوگ پہلے, اب انہوں نے بتایا کہ پلاننگ لوگ سمجھ گئے. لوگوں نے کیا کیا کہ جی فش رکھتے ہیں اگر مینیو میں, تو ساتھ ہی وہ آہستہ سا شور مچا دیتے جی اس کے بعد تو کسٹرڈ ہے یا آئس کریم ہے یا اس طرح کی چیز ہے, جو لوگ کھائے گا اس کو پھل بیری ہو جائے گی. اچھا, یہ مسکنسپشن ہے, ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ لوگ ابھی تک کہتے ہیں کوئی ایک مچھلی ہے لاکھوں میں, ویسی کوئی مچھلی نہیں ہے, بالکل بھی. پتہ یہ جین میں ہوتا ہے, ویسی کوئی مچھلی. میری امی دیکھ رہی ہے پروگرام, وہ مجھے بیچے ہی کہتی ہے خبردار دودھ پیا تم نے تو. نہیں, ابھی وہ دیکھیں لوگوں نے اتنا دماغ میں ہمارے ڈالا ہے. دیکھیں اگر آپ تھائی لینڈ میں دیکھیں, ملیشیا میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, لوگ روزانہ مچھلی کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آئس کریمز اور کسٹرڈ سارے کھا رہے تھے. اور ہمارا بھی یہی ہے, گھر میں تو سب امی سب کہیں گی جی دودھ کے ساتھ نہیں ٹھیک نہیں ہوتا. ہوٹل جائیں گے یا کوئی فنکشن میں جائیں گے تو پھر فرائڈ فش ہوتی ہے, اس کے بعد کلفی بھی سب کھا رہے ہیں, ہماری زبان میں سب منڈ دیں گے. لیکن اگین وہی نا, یہ آپ کو بہت پڑھنے کی اس پہ ضرورت ہے. اور اگین وہی جو ہم بات کر رہے ہیں خرم کے, آپ کی جو ایڑیاں پھٹتی ہیں, آپ کی جو ایون جو آپ کی کوہنیاں ہیں نا, بالکل کونیاں, ایڑیاں, اس کا کیا حل ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ جب سردیاں آتی ہیں آپ نہانا شروع کریں تو ایک بکٹ میں پانی لیں. کراچی میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ پانی ہے ہی نہیں, تو نہانا پھر بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, ایک بکٹ میں پانی لینا ہے, 1 چمچہ آپ میٹھے بادام کا تیل ڈال کے اس سے نہائیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ, آپ جب بھی نہانے سے پہلے پوری باڈی پہ نا ہلکا سا, ایک آج ہم دکھائیں گے بھی ہلکا سا موئسچرائزر. کیوں نہ ہم چلیں کی طرف آجے, تو ہم کچن کی جانب رخ کرتے ہیں. اینڈ بائی دا وے, یہ جو آپ نے بات کی تھی بھائی, پانی ہے, پانی بہت ہے کراچی میں, جی بالکل ملتا نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے سر, مینجمنٹ صحیح کہہ رہے ہیں, مینجمنٹ بہت ہے. آ جائیں. اچھا, مین چیز پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ نے دیکھا ہوگا سڑکیں بھی ماشاءاللہ بن گئی ہیں, وہ اس طرح سے بنی ہیں کہ جیسے وہ پیزا کی کرسٹ نہیں لگا دیتے کہ وہ 2 منٹ میں اتر جائے, تو وہ بڑی خطرناک چیز. اچھا جی, بڑی سمپل سی چیز ایک بنائیں گے سردیوں کے موسم کے حوالے سے. آپ کی ایڑیاں, کونیاں, جیسے آپ بتا رہے تھے, سارا کونیاں, ایڑیاں, نکل سارے ڈرائی ہو جاتے بہت سے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دیکھیے یہ ہے بیز ویکس, شہد کی مکھیوں کا چھتا. اس کو وہاں دکھا سکتے. اچھا یہاں دکھاتے, یہ دیکھیے شہد کی
मक्खियों का छत्ता, ये बीज वैक्स है। अच्छा, ये लिप बाम की भी काम आता है अगर आपके नॉस्ट्रल्स में खुश्की है, हाथ पैर फट रहे हैं। आपने क्या किया जी, इतनी क्वांटिटी में आपने बीज वैक्स लिया, ठीक है। ये होठों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त लिप बाम भी है, ठीक है। इसके बल्कि इसको डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे जी बकरी के दूध की क्रीम, ठीक है। ये बड़ा खालिस दूध की बनी हुई है, ठीक है। और लिटरली ये आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को ड्राइनेस से रोकेगी। और देखिए, अंदर खाने के अलावा लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, 5 फायदे होंगे। एक तो आपकी बॉडी पे, एक तो आपके रिंकल्स जो आना शुरू हो जाते हैं वक्त से पहले वो नहीं होगा, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। थर्ड, एड़ियाँ आपकी और कोनियाँ जो फट रही होती हैं वो, और बेरंगा हो रहता है वो सही है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे जी कोई सा भी, या तो जैतून का तेल या नारियल का तेल, ठीक है। ये देखिए तकरीबन, ठीक है, 2 चमचे है ना, ठीक हो गया, 2 चमचे, ठीक है। और उसके साथ डालेंगे बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी सी पानी जी, नहीं ये शक्कर, ओके जी। ये देखिए, ये आपकी स्क्रबिंग भी करेगी। ये आपने तकरीबन आधा चमचा, ठीक है, ये मिक्स किया आपने, ठीक है। इन चीज़ों को मिक्स करके, ये बकरी का दूध है टोटल, उसकी क्रीम है, ठीक है। ये शहद की मक्खियों के छत्ते का है, ठीक है। इनके साथ ऑयल आपने मिक्स किया जी। ये देखिए, अभी ये मिक्सचर एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक क्रीम तैयार होगा। और ये देखें, इतनी ज़बरदस्त ये आपकी ड्राइनेस, आप नहाने से पहले बच्चों को जिनको एक्जिमा हो रहा होता है, जिनको सोराइसिस हो रहा होता है, जिनको सेबरिक डर्मेटाइटिस हो रहा होता है, जिनकी एड़ियाँ फट रही होती हैं, या ख़ास तौर पे एक डिजीज़ बहुत आपने अक्सर सुना होगा कि पूरी स्किन आपकी पूरी रैशेस के साथ अर्टिकेरिया जी, ददौड़े जिसको कहते हैं ना, वो डेवलप होता है। तो आपने ये मिक्सचर बनाया, ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर, और मैं इसको हल्का सा लगा के आपको, ये देखिए पूरा आपने ब्लेंड किया। ब्लेंडर में करते तो और क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमने इसको ब्लेंडर में करना ज़रा वो होता। अच्छा देखिए, अब ये मिक्सचर तैयार है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, ठीक है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ब्रिटेन की, अमेरिका की, वो जैसे मैं एक नाम नॉर्मल लेता हूँ, बूट्स है, वो सारे का, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एक्सट्रैक्ट है। वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं और ये इतनी नरम और इतनी आपको कम कीमत मिलेगी। और ये मिला के आप पूरे हाथों पैरों, और ख़ास तौर पे मैं एक दिखाऊँ कि अगर आप ख़वातीन का क्या होता है कि बहुत सारा जब भी मेकअप कर रही होती है तो वो मेकअप का सामान कहीं सस्ता मिलता है तो बहुत सारा वो ख़रीद लेती है, ठीक है। तो लिपस्टिक वगैरह एक्सपायर्ड हो जाती है, ठीक है। तो लिपस्टिक जब एक्सपायर्ड होती है वो लगाती है तो उनके बड़ा ज़बरदस्त क्रैकी लिप्स होते हैं। तो अगर वो एक्सपायर्ड भी लगा गई हैं तो, और लगा भी नहीं, तो अगर ये सिर्फ थोड़ा सा करके और पूरे लिप्स पे अगर लगाएंगी ना, देखिए मैं अभी मर्दों और औरतों दोनों के लिए आपको इतना रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और आपके लिप्स बड़े शाइन करेंगे नेचुरली। फिर आपको लिपस्टिक रात को लगा के सोचा। और एक और आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं जी, ज़बान को मुस्तकिल होंठों पे फेरते रहते हैं या नोचते रहते हैं, उससे उनका बड़ा एक्जिमा हो जाता है। तो एक्जिमा को ये ख़त्म करेगा। सेकंड चीज़, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग, यंग लड़कियां होती हैं, खुरदरी स्किन, यहाँ पे सारे झुर्रियां पड़ जाती हैं, हाथ पैर फट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी पे एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, जो टीनिया कहते हैं। और एक और चीज ददौड़े हमने बताई। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फिश की तरह स्किन हो जाती है, मछली की तरह स्केली स्किन, तो उसको ये बिल्कुल क्लियर। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आप आए। और देखें, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होता है मार्केट में, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आप सस्ते में छूट जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।